اوورآل پاکستان میں صورتحال معیشت کے حوالے سے، ہمارے امیج کے حوالے سے، ہمارے مسائل کے حوالے سے بہتر ہو رہی ہے. ہم ایک مضبوط سمت میں آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں. عمران خان حکومت کو اب 2 سال ہو گئے ہیں، مگر ان 2 سالوں کے بعد اب ہم ایک نظام بھی تشکیل دے رہے ہیں جو کہ یقیناً پاکستان کے لیے مثالی نظام ہے، آئیڈیل نظام ہے. پاکستان کے لیے ریاستی نظام اور وہ نظام ہے جس کو تشکیل دیا ہے اور جس نے جوڑ دیا ہے سول اور ملٹری اداروں کو. پاکستان کے سول اور ملٹری ادارے ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں قومی مشن میں، استحکام کے لیے، معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے. سن 2018 کا آخری پاکستان کی معاشی تباہی کا زمانہ تھا جب پاکستان کی معیشت دگرگوں تھی اور بدترین صورتحال سے گزر رہی تھی، اور اس کے بعد پاکستان کو IMF میں جانا پڑا، IMF کا پروگرام لینا پڑا. 2019 کے شروع میں پاکستان کو بھارتی ہرزہ سرائی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بھارت کے ہم نے دانت کھٹکے کیے اور بھارت کو منہ کی کھانی پڑی. پاکستان اور بھارت 2019 میں جنگی ماحول میں تھے. یقیناً یہ پوری قوم کے لیے، معیشت کے لیے اور حکومت کے لیے بہت ہی امتحانی لمحات تھے، مگر اللہ کا فضل و کرم رہا اور ہم نے بھارت کو اس پورے ماحول میں باقاعدہ شکست دی. اور پھر گزشتہ تقریباً 2020 کا ایک بڑا حصہ ہم نے گزارا ہے کورونا کی صورتحال میں. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ تھاما. کورونا کی صورتحال اب ہمارے قابو میں آ گئی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال رہا ہے. مجموعی صورتحال دیکھیں تو واضح طور پر لگتا ہے کہ مملکت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے جو کہ اب عیاں ہو رہا ہے، سامنے آ رہا ہے. اسی پس منظر میں اب واضح طور پر لگتا ہے کہ ہمارا پاکستان ترقی، معیشت کی مستحکم ہونے کی اور پاکستان کے دنیا میں اپنا ایک امیج بنانے کے لیے، اپنا ایک مستحکم مضبوط امیج بنانے کی سمت میں آگے بڑھ رہا ہے. اب ہم ترقی کا سفر شروع کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور واضح طور پر لگتا ہے کہ آئندہ چند مہینے، سال پاکستان کی ترقی کے سال ہوں گے. گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان نے اپنے ریاستی نظام کے حوالے سے بھی ایکسپیریمنٹ کیا ہے اور اب واضح طور پہ لگتا ہے کہ پاکستان نے اپنے حالات کے لحاظ سے، اپنے تجربے کے لحاظ سے، اپنی تاریخ کے لحاظ سے ایک بہت ہی مستحکم ریاستی نظام تشکیل دیا ہے. اور اس مشترکہ ریاستی نظام کے تحت پاکستان کے سول اور فوجی ادارے زبردست امتزاج، اشتراک، محبت، اتحاد سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے ہیں. پاکستان کی پوری قوم کی پالیسی آج ایک ہے، پاکستان کی قوم کی سمت ایک ہے، پاکستان کی ترقی کا راستہ ایک ہے. یہ پورا ماحول پاکستان دشمنوں کے لیے اور دشمن پرستوں کے لیے تباہی کا سامان ہے. ہر لحاظ سے پاکستان کے ریاستی ادارے، سول اور فوجی اداروں کا جڑ جانا، ایک سمت میں آگے بڑھ جانا، یہ قومی ترقی کے لیے، قومی استحکام کے لیے ایک مضبوط شاہراہ ہے اور یہ بہت ہی مضبوط اور پاکستانیوں کے لیے بہت ہی حوصلہ افزا خبر ہے. اس میں براہ راست حصہ رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کا اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کا کہ آج پاکستان کے تمام ریاستی ادارے مستحکم ہو کے، یکسو ہو کے ایک سمت میں الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں. ہماری ایک پالیسی ہے اور اس پالیسی کی وجہ سے اب ہم تمام معاملات میں، چاہے وہ FATF کے معاملات ہوں، چاہے پورے خطے میں پاکستان کا اپنا ایک نیا امیج بننے کے معاملات ہوں، پاکستان کی جو خارجہ محاذ پہ جو تنہائی تھی، بدترین تنہائی، اس کے خاتمے کے معاملات ہوں، ہر لحاظ سے کیونکہ قوم جڑ گئی ہے، ادارے جڑ گئی ہے، ریاست جڑ گئی ہے تو پاکستان کی ترقی کا سفر آگے بڑھ رہا ہے. یقیناً اس کا کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کو جاتا ہے. یہی وہ ویژن ہے جو وزیر اعظم عمران خان قوم کے ساتھ بارہا شیئر بھی کرتے رہے ہیں. پرائم منسٹر، ہماری پارٹی، ہماری باقی پولیٹیکل پارٹیز، ہماری فوج، ہمارے سارے ادارے ایک پیج پہ کھڑے ہیں. سول ملٹری ریلیشن ہم سب کا ایک ہی کامن گول ہے، ہم نے اس ملک کو اٹھانا ہے. پاکستان کی فوج ٹوٹلی PTI کے مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑی ہے. یہ جو پہلے ہوتا تھا جی ملٹری سول ڈسکارڈ، یہ جو ہمیں تو کوئی ایسا ایشو، سب کے پیچھے آج ہمارے ساتھ فوج کھڑی ہوئی ہے. جنرل باجوہ ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک فیصلہ نہیں ہے جو کہ میرے فیصلے نہیں ہیں اور ایک فیصلہ نہیں جس کے پیچھے پاکستانی فوج نہیں کھڑی. Normally there was an idea that the security forces in Pakistan had their own policy and the government a different one. This is not the case in Pakistan anymore. ہمارا پاکستان انتہائی خوشگوار دور سے گزر رہا ہے جب کہ ہمارے تمام ریاستی ادارے، ہمارے سول ادارے، ہمارے فوجی ادارے
ایک چھتری تلے ایک سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور سب سے دلچسپ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ جمہوریت کے ساتھ لگاؤ، پارلیمنٹ کی بالادستی، فوج اس معاملے میں کسی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے، ہر لحاظ سے جمہوریت کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ ہماری افواج پاکستان کھڑی ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ ان گنت بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ قوم کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ فوج کا مکمل لگاؤ ہے، اور پارلیمنٹ کی بالادستی ہر صورت میں تسلیم ہے۔ اور اسی پورے ماحول نے یقیناً جب ریاست کے تمام ادارے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف یہ بات کرتے ہیں، پرائم منسٹر پاکستان ایک ہی بات کرتے ہیں، تو قوم کا خون بڑھ جاتا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پچھلے 4-5 سال کے دوران بارہا قوم کا خون بڑھایا ہے۔ ہم تمام متعلقہ قومی اداروں کو مکمل ان پٹ فراہم کر رہے ہیں۔ ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ پاکستان میں آئینی، قانونی اور جمہوری روایات کی مضبوطی ہم سب کی مضبوطی ہے۔ ملک کی یکجہتی، استحکام اور ترقی کے لیے جمہوریت کا تسلسل بہت ضروری ہے، لیکن جمہوریت جمہوری رویوں، آئین اور قانون کی بالادستی اور اداروں کی مضبوطی کے بغیر پنپ نہیں سکتی۔ الحمدللہ ہم اس راہ پہ تقریباً 10 سال پہلے گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ، اور یقیناً تمام معاملات میں افواج پاکستان حکومت کی مدد کر رہی ہیں۔ سیاسی حکومتوں کے، سیاستدانوں کے اپنے مسائل رہے ہیں، پاکستانیوں کو اس سے روشناس کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیپیسٹی کے مسائل ہیں، تجربے کے مسائل ہیں، اور یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی یہ پہلی حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، یقیناً اس میں نا تجربہ کاری کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن پچھلے 2 سالوں میں یہ تمام مسائل عبور کیے گئے ہیں، اور اب ہم مستحکم بنیاد پہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک ہائیبرڈ نظام، ایک امتزاج، اشتراک اور اتحاد کا نظام تشکیل دیا جا چکا ہے پاکستان کی ریاست کو آگے بڑھانے کے لیے، جس میں بہت ہی کلیدی ایسے معاملات جو حساس نوعیت کے ہیں، جس میں فوج کے پاس بے پناہ تجربہ ہوتا ہے، ہمارے فوجی جنرلز کے پاس اس کا بے پناہ تجربہ ہوتا ہے، وہ محنتی ہوتے ہیں، کونہ مشق ہوتے ہیں، ڈسپلن ہوتے ہیں، اور اس قسم کے منصوبوں پہ، ٹاسک پہ انہوں نے عمل کیا ہوتا ہے، وہ سونپے گئے ہیں فوج کے پاس، اور جس کے بہت ہی بہترین نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ پاک فوج کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ کونہ مشق افسران نے اس وقت سنبھالا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ NDMA یعنی کہ قدرتی آفات کے حوالے سے جو ہمارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل ہیں، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے معاملے میں NDMA نے، جنرل افضل نے کتنی تیزی سے کام کیا، جو پاکستان کی ہیلتھ کے معاملے میں بہت ہی ویکنیسز تھی، فوری طور پہ سامان اس حوالے سے جتنے بھی جو اکوپمنٹ چاہیے تھا، جتنا ہمیں سامان چاہیے تھا، جو بھی ہمیں اس سلسلے میں سامان چاہیے تھا، وہ فوری طور پہ منگوایا گیا چین سے، اور یہ یقیناً ایک حاضر سروس آفیسر ہی بلا جھجک اور بلا روک ٹوک اس قسم کی جو ضرورت ہوتی ہے، قومی ضرورت، ایک قومی ایمرجنسی کے موقع پر بے پناہ زبردست انداز میں کام کیا NDMA نے، جنرل افضل نے، اور پھر پاکستان نے دنیا کو دکھایا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC جو پاکستان نے بنایا، افواج پاکستان نے اس کی تشکیل کی، اپنے پورے تجربے سے اپنے پورے نظام کو سمویا NCOC میں، اور ایک بہترین نظام بنایا کووڈ سے نمٹنے کے لیے، کورونا سے نمٹنے کے لیے۔ پورے خطے میں ایسا نظام موجود نہیں ہے جو ہماری افواج پاکستان نے اس کو جنم دیا، اور پھر اس میں حکومت کی جانب سے وزیر اعظم نے شامل کیا اپنے سب سے تجربہ کار، اپنے سب سے زیادہ ان پر جن کو اعتماد ہے، اور سب سے زیادہ جو کہ اس وقت ایفیشنٹ وزیروں میں سے ایک ہے جناب اسد عمر کو۔ سول ملٹری یہ ایک بہت ہی خوبصورت اشتراک بنا، اور اس طرح سے NCOC نے کووڈ پر ماشاءاللہ قابو پانے میں مدد دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب پاکستان کی فصلوں کو، ہمارے پاس تو مسائل بھی ایسے ہوتے ہیں، ٹڈی دل کا سامنا ہے، لوکس کے معاملات کو طے کرنے کا بھی جو پورا ٹاسک ہے وزیر اعظم نے فوج کو دیا۔ فوج نے اپنے حاضر سروس جنرل آفیسر لیفٹیننٹ جنرل معظم اعجاز کو جنرل قمر جاوید باجوہ نے پابند کیا، اور وہ اب ٹنڈی دل کے خلاف جو پاکستان کی لڑائی ہے، اور پاکستان کی فصلوں کو، زراعت کو ہمیں بچانا ہے، اس کو پورا لیڈ کر رہے ہیں، اور بہت ہی زبردست انداز کا پروگرام تشکیل دیا گیا ہے۔ سی پیک ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، چین پاکستان تعلقات کا ستون ہے، اور سی پیک کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کو ایک نظام دینے کے لیے سی پیک اتھارٹی بنا دی، اور جنرل عاصم سلیم باجوہ کو، جو کہ کوئٹہ کے سابق کور کمانڈر ہیں، اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان کو اس کے حوالے کیا گیا ہے، اور یقیناً یہ بھی ایک بہت ہی مستحکم انداز میں سول ملٹری کوآرڈینیشن کا ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، اور ان تمام معاملات کی جو لیڈرشپ ہے وہ
پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے، چاہے لوکس کا معاملہ ہو، چاہے NCOC کا معاملہ ہو، چاہے NDMA کا معاملہ ہو، چاہے CPEC کا معاملہ ہو. اسی طرح سے ایک بہت ہی پاکستان کی ترقی کا ایک مائل سٹون ہے جو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے، معیشت کے لیے اور اس سے منسلک تمام معاملات کے لیے گیم چینجر ہوگا، اور ابھی سے اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. یعنی کہ وزیر اعظم کا فیوریٹ کنسٹرکشن پیکج، اور اس کنسٹرکشن پیکج کے ساتھ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی گئی ہے اسے سونپا گیا ہے پاک فوج کے انتہائی کہنہ مشق، انتہائی تجربہ کار اور بہت ہی ہائیلی ریگارڈڈ سابق ایڈجوٹنٹ جنرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر کو. انور علی حیدر صاحب، جنرل حیدر جو ہے وہ اس وقت کنسٹرکشن پیکج کو پورا لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور پھر اس پر تمام جو معاملات منسلکہ معاملات ہوتے ہیں، کہیں فوج کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی استعمال ہوتی ہے ماشاءاللہ. اور پھر آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہم نے دہائیوں کے بعد پاکستان میں، یعنی کہ منگلا اور تربیلا کے بعد پہلی بار جو ہے آبی وسائل سے ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا. انتہائی سستی بجلی ہوتی ہے، بے پناہ ہمارے پاس پانی ہے. دیامیر بھاشا ڈیم بن رہا ہے، وابڈا کے چیئرمین کی حیثیت سے موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسن. ایک اور حسین بہت ہی ڈسٹنگوشڈ آفیسر ہیں جنرل مزمل حسین، اور اب فوج کی ہی اس میں ایک سپورٹ حاصل ہے، اور جس کے ذریعے یہ دیامیر بھاشا ڈیم بننے جا رہا ہے. PIA کو کسی نہ کسی صورت میں ہم نچکاری سے پہلے ہمیں ڈویبل کرنا ہے، ورکبل کرنا ہے، پروفیٹیبل کرنا ہے. فوج کے بہت ہی ڈسٹنگوشڈ آفیسر ہیں مارشل ارشد بنے، کبھی حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں، ان کے حوالے PIA ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کو ایک 5th جنریشن وارفیئر کا سامنا ہے، اور یہ وہ وارفیئر ہے جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر دشمن ملک ایک دوسرے ملک پر کرتا ہے. پاکستان اس میں علیحدہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کو بدترین صورتحال کا سامنا ہے. ہمارے نوجوانوں میں ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے منفی جذبات، پاکستان مخالف جذبات، ہماری اداروں کے خلاف جذبات، ہماری عدلیہ کے خلاف جذبات پھیلائے جا رہے ہیں. اس کا بھرپور مقابلہ کرنا ہے، اور PTA کی ذمہ داری ہے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی سربراہی حالیہ دنوں میں ریٹائرڈ ہونے والے میں جو جنرل بہت ہی ہمارے ڈسٹنگوشڈ جنرل آفیسر ہیں عامر عظیم باجوہ کو سونپی گئی ہے. اس طرح سے یہ وہ نظام ہے جو کہ فوج سپورٹ فراہم کر رہی ہے کلیدی معاملات کے اندر، اور پھر معیشت کے، کاروبار کے، تجارت کے، سرمایہ کاری کے، ملک کی ترقی کے، اور ملک کو معاشی اور کاروباری استحکام دینے کے لیے جو کہ یقیناً سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وزیر اعظم کی بھرپور ٹیم کام کر رہی ہے، ان بلیمش ٹیم ہے، یقینی طور پہ بالکل ان بلیمش ٹیم ہے، بہت ہی تجربہ کار ٹیم ہے. اس میں وزیر صنعت جناب رزاق داؤد اور مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ، اور اس کے علاوہ وزیر اس وقت صنعت ہیں جناب حماد اظہر، اور پھر اس پورے کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں اسد عمر جو کہ اس وقت منصوبہ بندی کے وزیر ہیں. PSDB کے تمام منصوبے ان کے پاس ہیں. یہ وزیر اعظم کی مارولس ٹیم ہے جو کہ معیشت کو، کاروبار کو، تجارت کو لے کے چل رہی ہے، اور 2 بہت ہی اچھے بیوروکریٹ جو ہیں جو کہ اس کو سنبھالے ہوئے ہیں. اس میں خاص طور پہ شامل ہیں سیکرٹری فائنانس جناب نوید کامران بلوچ، اور پھر پاکستان کے مرکزی بینک کو بہت اچھی لیڈرشپ ملی ہوئی ہے ڈاکٹر رضا باخر کی صورت میں. اس طرح سے بڑی اچھی ٹیم کام کر رہی ہے وزیر اعظم کی سیاسی ٹیم میں. اب میڈیا میں جو کہ فردوس عاشق اوان وغیرہ کا جو دھبا تھا وہ اب دور ہو گیا ہے. شبلی فراز صاحب کی بڑی کریڈیبلٹی ہے، اور وزیر اعظم کے نقاد بھی جو ہیں وہ ان کو بہت ہی کریڈیبل انداز میں دیکھ رہے ہیں. تعلیم کے معاملے شوکت محمود صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے. تعلیم کے علاوہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پہلی بار ہم اس وزارت کا نام سن رہے ہیں چودھری فواد حسین کی وجہ سے. اور پھر وزیر اعظم کی لیگل ٹیم جس کو لیڈ کر رہے ہیں بیرسٹر فروغ نسیم، یقیناً بہت ہی اچھی ٹیم ہے. اور ایک بہت ہی بڑا، بہت ہی معیاری اضافہ ہوا ہے اٹارنی جنرل کی صورت میں خالد جاوید خان صاحب، اور جس کی وجہ سے ہم پورے ماحول میں دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام کلیدی معاملات کے حوالے سے جو ہماری قومی سلامتی کے اور ہماری قومی ترقی کے معاملات ہیں اور ہمارے احتساب کے معاملات ہیں، ان سب میں ہمیں بہت زیادہ حوصلہ افزا احکامات نظر آئے ہیں اور فیصلے نظر آئے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے مجموعی ماحول پاکستان کی ترقی کا، خوشحالی کا ماحول ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے تفصیلات پیش کی اس کو میں تفصیل سے اور دلائل کے ساتھ مزید آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کی ہمت بڑھے، پاکستان پہ اعتماد بڑھے، پاکستان سے آپ کا پیار اور ولولہ جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جائے.